Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear listeners, Assalamu alaikum. We are going to close our chapter number 9 today, and we will discuss question number 6, role of minorities in Pakistan. پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی 3% آبادی نان مسلمز یا منورٹیز پر مشتمل ہے، جس میں ہندو، عیسائی، پارسی، قادیانی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد رہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ہمیشہ اپنی تقاریر میں اقلیتوں کے مقام اور پاکستان بننے کے بعد اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے اندر نان مسلمز یا مائنورٹیز کے رائٹس ہر طرح سے سیف ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہند کی تقسیم کے بعد کسی ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس کے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں آپ کے اس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے، اس کا رنگ، نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ آنے والی نسلوں اور حکومتوں کے لیے یہ ایک پیغام تھا کہ اس ملک پاکستان کے اندر رنگ، نسل یا عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بائزنس نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے وہ نان مسلمز ہیں۔ ہماری پہلی پرائیورٹی اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہی پیغام قائد کا تھا کہ ہم سب آزاد ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، عقیدہ، رنگ، نسل سیکنڈ پرائیورٹی ہونی چاہیے، لہٰذا مسلمان یا نان مسلم اپنے مندروں، مساجدوں، سائناگوگ یا جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں جانے میں ہر طرح سے آزاد ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل اس سے بھی بدتر حالات تھے جیسا کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ ایسے بھی ممالک موجود ہیں جہاں کسی ایک مخصوص فرقے کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے حالات اور ایسے زمانے میں سفر کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی۔ مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب اس مملکت کے یکساں شہری ہیں۔ اس میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلستان کا حوالہ دیا کہ وہاں پر بھی بائزڈ بیہیویئر تھا، ڈسکریمنیشن فرقوں کے درمیان موجود تھی۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو کہ کرسچنز کے مختلف بلیف رکھنے والے لوگوں کے سیکٹس ہیں، ان کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کر کے بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، جھگڑے، ظلم کیے۔ رومن کیتھولک پروٹسٹنٹ اور پروٹسٹنٹ رومن کیتھولک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر آپ نے کچھ اور ممالک کی اگزامپلز دیں کہ جہاں مخصوص فرقے کے ساتھ مخصوص امتیاز برتا جاتا ہے، ان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور اس میں آپ نے ہندوستان کا بھی حوالہ دیا کہ جب انگریز شروع میں یہاں پر آئے اور ہندوؤں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تو واضح طور پر مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر تھا۔
مسلمانوں کے لیے جابز کے دروازے بند کر دیے گئے اور مسلمانوں کے لیے حالات ابتر ہو گئے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جیسا کہ کہا کہ اب ایسے حالات ہیں اور ہم ایسے زمانے میں سفر کر رہے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی تفریق کسی کے ساتھ روا نہیں رکھیں گے، ہم سب اس مملکت کے یکساں شہری ہوں گے۔ ایک صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا کہ کیا آپ گورنر جنرل کی حیثیت سے اقلیتوں کے مسئلے کے بارے میں ایک مختصر سا بیان دے سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے جواباً کہا، اس وقت تو میں ابھی ایک نامینیٹڈ گورنر جنرل ہوں، یعنی ابھی میں نے گورنر جنرل کا حلف نہیں اٹھایا، صرف نامینیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میں واقعی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا گورنر جنرل بن جاتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کا تعلق خواہ کسی فرقے سے ہو، ان کا مذہب یا عقیدہ محفوظ ہوگا، ان کو عبادت کی آزادی ہوگی اور ان کی عبادت کی آزادی میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنے عقیدے، مذہب اور اپنے تمدن کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ وہ بلا امتیاز ذات پات عقیدہ ہر اعتبار سے پاکستان کے شہری ہوں گے۔ ان کو ہر طرح کی حقوق و مراعات حاصل ہوں گی جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہوں گی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا منصفانہ سلوک روا رکھا جائے گا، یعنی وہ مسلمان جو کہ پارٹیشن کے بعد پاکستان نہیں آئے بلکہ بھارت میں انہوں نے قیام کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھارتی حکومت ان مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی جیسا کہ پاکستانی نان مسلمز کے ساتھ پاکستان میں اچھے سلوک کا، اچھے طریقے سے پیش آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقلیتوں کی بات کی جائے کہ قیام پاکستان کے بعد اقلیتوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس میں سب سے پہلا نام جسٹس اے آر کارنلس کا ہے، جو کہ 1960 سے لے کر 1968 تک پاکستان میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس اے آر کارنلس کو شریعت اور فقہ میں مہارت حاصل تھی۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے۔ 1973 کا آئین مرتب کرنے میں آپ نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح قانون کے شعبے میں دوسرا نام جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس کا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے۔ آپ 1942 میں پیدا ہوئے اور 2015 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے بھی قانون کے شعبے میں پاکستان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی۔ منورٹیز کے پاکستان کی ترقی کے رول میں ڈاکٹر عبدالسلام کا نام واضح ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1926 میں جھنگ میں پیدا ہوئے اور 1996 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کو فزکس کے شعبے میں خدمات کے سلسلے میں نوبیل انعام بھی مل چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں رہنے والی اور نان مسلم لوگ، جن میں گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال، ونگ کمانڈر نذیر لطیف، ونگ کمانڈر مارون میڈل کوٹ، اسکواڈن لیڈر پیٹر کرسٹی، فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارلے، ان کو ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اعلیٰ سول اور فوجی اعزاز بھی دیے جا چکے ہیں۔ ہرچرن سنگھ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ آفیسر ہیں۔ اسی طرح صحت کے شعبے میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ جو کہ 1929 میں پیدا ہوئی، آپ کی زندگی کا سفر 2017 میں ختم ہو گیا، جرمن لیڈی تھیں۔ آپ نے 1961 میں پاکستان میں آئیں اور پھر 55 ایئر تک لیپروسی کے مریضوں کے علاج میں اپنی زندگی صرف کر دی۔ آپ نے یہ خدمات پاکستان کے لیے تقریباً 55 سال سر انجام دیں اور مرتے دم تک اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ میرپور خاص کے ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں اور انہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت جو ہیں وہ پاکستان کی ہیں۔ کھیل کے میدان میں انیل دلپت اور انتاؤ ڈسوزا یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے کھیل کے میدان میں یعنی کرکٹ کے میدان میں پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح دانش کنیریا
ایک اور پاکستانی بولر ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کرکٹ کے میدان میں پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح مائیکل میسی جو کہ فٹ بالر رہے، کشتی رانی میں بہرام ڈی اباری، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں نان مسلمز کے لیے 10 مخصوص نشستیں ہیں، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اقلیتیں پاکستان کے سیاسی عمل میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔